بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا تھے؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے ہوئی، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات خود قرآن مجید نے کہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ایسی ایگزامپل کے طور پر لینا ہے جس کو فالو کیا جائے، رول ماڈل کے طور پر لینا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو شخصیت آئیڈیل ہو سکتی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا، وہ جو مقصد بیان کیا نا کہ اس لیے بھیجا ہے، جو خود اللہ نے بیان کیا ہے، جو خود آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، میں اسے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن آج میں صرف قرآن کے ریفرنس سے بات کروں گا کہ قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے کیا مقاصد بیان کیے، آمد مصطفیٰ کس لیے ہوئی، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک تو وہ عمومی دعوت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ ہر پیغمبر کا یہی کام تھا اور یہی مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بلکہ جو ان کے ٹرو فالورز ہیں ان کا بھی یہی مشن تھا اور یہی مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اب امت سے مراد نیشن بھی ہو سکتی ہے اور ایک علاقے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو قرآن میں ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رہبر اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہادی مقرر ہوتا ہے وہ پیغمبر اور رسول ہوتا ہے۔ آخری پیغمبر کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، یہ پہلے ذکر کیا جا چکا۔ تو آپ ہر قوم اور ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ پہلا مقصد عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی چھڑا کر اللہ کی بندگی پر لگانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، داعیا الی اللہ۔ تو ایک تو یہ کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہر رسول نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو ہر رسول میں آخری پیغمبر بھی ہے، اور مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہر پیغمبر کا یہ کام ہے تو یہ جو خاتم المرسلین ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر پیغمبر کا الگ الگ بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، دیگر انبیاء اور رسل علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہ آ کر کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا الہ نہیں، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے سوا اگر کسی اور کی عبادت کی جائے اور اس پر وہ راضی بھی ہو تو وہ طاغوت ہے۔ یہ جو آپ لا الہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں پھر الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، تمام معبودان باطلہ سے اجتناب کرو۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام داعیا الی اللہ تھے، وداعیا الی اللہ باذنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اس کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور جو دوسرا اشارہ میں نے کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، آپ کے جو سچے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں
بیان فرمائی ہے، قل ھذہ سبیلی، اے میرے نبی کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، بصیرت اور دانائی کے ساتھ، لا علمی کی بنیاد پر نہیں، اندازے کے ساتھ نہیں، تیر تکے سے نہیں، جیسے ہمارے ہیں ایسے اٹکل پچو لگا کے دین کی بات کر دیتے ہیں بغیر جاننے کے۔ علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرت، یعنی اس کو پوری طرح سمجھ کر بات آگے پہنچاتا ہوں میں، انا ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے، یعنی جو میرا پیروکار ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ لوگوں کو بصیرت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تقریر کرنے والے کو، بولنے والے کو خود معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور نہ سننے والوں کو پتہ ہو کہ خطیب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پوری بصیرت ہونی چاہیے، سمجھ کر بات کو آگے پہنچانا۔ اس لیے پہلے علم ہے اور اس کے بعد آگے اس کو پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ ہے یا اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ پہلا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف بلانا، خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ دوسرا مقصد وہ ہے غلبہ دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، سورۃ الفتح میں فرمایا، آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ اس دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، کس ذریعے سے؟ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ دین کا غلبہ کرنا چاہتے تھے۔ بعثت نبوی کا دوسرا مقصد کہ اس دین کو نبی کے ذریعے سے سپیریئر بنا دیا جائے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کی، دین اسلام کی حقانیت اور اس کی سپرمیسی کو قائم کیا جائے۔ کس ذریعے سے؟ اس ہدایت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے اور پیغمبر پر نازل فرمائی ہے۔ تیسرا مقصد ہے اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کا تاکیدی حکم اس اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وہ دین، وما اوحینا بہ، اور جس کی ہم نے وحی کی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی طرف وحی کی، اس دین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان سارے نبیوں کی طرف کیا وحی کی؟ حکم کیا تھا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ اب دین کے قائم کرنے میں سب سے پہلے تو ایمان و عقائد ہیں، ایمان کو قائم کرنا، عقیدے کو قائم کرنا، اس کے بعد اعمال ہیں، پورے دین کو قائم کرنا۔ مکمل دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ نہ کرو۔ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، جو دعوت تم دیتے ہو، جس دین کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، یہ ان پر بہت گراں گزرتا ہے، انہیں بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، انہیں یہ دعوت برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کہنا ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ بعثت محمدی علی صاحب السلام کا چوتھا مقصد ہے اقامت حجت، حجت قائم کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں راستہ بتایا نہیں گیا، ہمیں راستہ معلوم نہیں تھا، ہمیں کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ کیا اللہ کا دین ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ جو عذر ہے لوگوں کا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کو بھی اور آخری پیغمبر کو بھی مبعوث کیا۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول ہیں جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں، یعنی جو اطاعت فرما برداری کرتے ہیں ان کو کامیابی کی بشارت دیتے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں
ان کو وارننگ دیتے ہیں، منذرین خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ تم سے پوچھے بھئی تم نے میرے حکم نہیں مانے تو وہ کہے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ یہ جو عذر تھا نا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول بھیج دینے کے بعد کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ان پڑھ تھا، مجھے دین کا پتہ نہیں تھا، میں نے دین نہیں سیکھا، کوئی عذر نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے، بلکہ بہت سارے وہ بھی ہیں جو جان قربان کر بیٹھے، عالم دین نہیں تھے لیکن نبی کی ناموس پر جان قربان کر دی انہوں نے۔ یعنی پتہ ہے نا، یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہو گیا ہے جو خاتم المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جو پوری دنیا کے لیے بشیر و نذیر ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ ہے۔ یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ یہ عذر ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں بطور خاص اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، علی فترۃ من الرسل، ایک رسولوں کے گیپ کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، تقریباً 5 صدیاں تک کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ فترہ ہے، یہ گیپ ہے نبیوں کی بعثت کا۔ ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ تاکہ تم سے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دے۔ ان تقولوا، کہ کہیں کل کلا تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ کوئی خبردار کرنے والا آیا ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بہت بڑی ہستی جو وارننگ دینے والی ہے وہ آ چکی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی بتا دیا کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا یا خوشخبری سنانے والا نہیں آیا تھا، آ گیا ہے ہمارا رسول تمہارے پاس۔ اور ایک بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، اور صرف یہی کام نہیں ہے، نافرمانی کرنے والوں کو ڈرانا بھی مقصد ہے۔ مبشر بھی ہیں تو منذر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں تو نذیر بھی ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یہ رسول تو ہم بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں۔ بعثت محمدی کا چھٹا مقصد، لوگوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ان اختلافات کا خاتمہ کیا جائے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، سب لوگ اکٹھے تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ نے نبی کے اوپر کتاب نازل کی اور اس کا مقصد بھی ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ مقصد کیا ہے اس کتاب کے نازل کرنے کا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ پیغمبر اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں میں فیصلہ کرے ان کاموں کا جن میں انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ یہ بھی سن لیں، دین میں اختلاف نہیں ہوتا، دین میں اختلاف نہیں ہوتا، لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں، اس اختلاف کا خاتمہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں نے اختلاف پیدا کر دیا، آپ نے کر دیا، کسی دوسرے تیسرے نے کر دیا، اپنے فہم کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، اس کا خاتمہ کیا جائے گا محمد رسول اللہ کے فیصلے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسلمانوں کی ایک پوری تاریخ ہے، لیکن یہ موضوع الگ ہو جائے گا، اس پر میں پھر کبھی تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ تو قرآن نے کہا، سورۃ النساء میں بھی اور المائدہ میں بھی بیان فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں میں فیصلہ کریں اس کے مطابق
جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور بتایا ہے۔ اراک اللہ، اللہ کی گائیڈنس کے مطابق لوگوں میں آپ فیصلہ کریں، اس لیے ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، لہٰذا جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کی وکالت نہ کرنا۔ توجہ کیجیے گا، جو خیانت کرنے والے ہیں، جو گڑبڑ کر رہے ہیں، جن کا موقف غلط ہے، ان کی وکالت نہ کرنا تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہے ہیں۔ اور ایسے جھگڑالو لوگوں کا وکیل نہ بننا، ان کی سائیڈ نہ لینا۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جس سے ان کا اختلاف ختم ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ جو تفرقے میں تھے، آپس میں صدیوں سے لڑ رہے تھے، ان سب کے دلوں کو اللہ کے حکم سے پیغمبر نے جوڑ کے باہم شیر و شکر کر دیا۔ بعثت نبوی کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن پاک کے 4 مقامات پر نبی علیہ السلام کی بعثت کے 3-4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت بھی ایک مقصد ہے الگ تھلگ، اور تعلیم کتاب الگ سے ایک مقصد ہے، اور حکمت و دانائی اور حدیث کی تعلیم وہ الگ ایک مقصد ہے، اور لوگوں کی تربیت، تزکیہ، لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا اور ان کو نجاستوں سے پاک کرنا، یزکیہم، شرک کی نجاست سے پاک کرنا، بد اخلاقی کی نجاست سے ان کو پاک کرنا۔ جتنی بھی غلاظتیں ہوتی ہیں جسمانی، روحانی، علمی طور پر یا اخلاقی طور پر، ان سب کی تطہیر اور تزکیہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے 4 بار یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ بعثت نبوی کا 11واں مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کے کندھوں کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے تھے، جہالت کے جو توق ان کے گلوں کے اندر تھے، ان سب کو وہ اتارتے ہیں۔ وہ سارا برڈن ان کا ریلیز کرنے کے لیے محمد رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئیں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ پیغمبر کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کیا جائے۔ بعثت اس لیے ہوئی کہ عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اللہ نے کتاب کو نازل کیا، میزان کو نازل کیا، تاکہ لوگوں کو انصاف اور عدل پر قائم رکھا جا سکے۔ بعثت محمدی کا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو آخرت کی دعوت دی جائے، فکر آخرت پیدا کی جائے، اور دنیا کی حقیقت سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ سارے نبی یہ کام کرتے رہے۔ ينذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے انسانوں اور جنوں، ہمارے رسول تمہیں اس دن سے خبردار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، خود گواہی دینے لگ گئے کہ وہی کافر تھے، یعنی ہمارے پاس پیغام پہنچ چکا۔ یہ سورۃ انعام کے اندر ہے۔ اور بعثت نبوی کا 14واں مقصد یہ تھا
کہ ان کو مطاع بنایا جائے، یعنی جو بھی وہ حکم دے اللہ کے اذن سے اس کو مانا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا کہ جو بھی رسول ہم نے مبعوث کیا ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کس لیے آتا ہے؟ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اس لیے نہیں آتا کہ رسول آ گیا ہے اور ہم اپنی مرضی کرتے رہے۔ رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیا جائے۔ پیغمبر ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ایک آئیڈیل شخصیت کو مبعوث کیا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل کو مبعوث کیا ہے، بیسٹ ایگزامپل اللہ نے ہمارے لیے سیٹ کر دی ہے پیغمبر کی شکل میں۔ تو قرآن مجید نے جو میں نے اس وقت گفتگو کی ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت کے 15 مقاصد بیان کیے کہ ان 15 مقاصد کے لیے پیغمبر مبعوث ہوا۔ میں نے موٹی موٹی باتیں کی ہیں، جزئیات پہ جاتے تو اور بھی کئی چیزیں نکل سکتی تھیں، تو مختصر وقت میں نے نبی علیہ السلام کی بعثت کے 15 مقاصد بیان کیے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خالص اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، سمری آف دا سرون، غلبہ دین کے لیے آتے ہیں، اقامت دین کے لیے آتے ہیں، اقامت حجت کے لیے، انذار و تبشیر کے لیے، خاتمہ اختلاف کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے، تلاوت آیات کے لیے، لوگوں کے تزکیے کے لیے، لوگوں کی جہالت کے خاتمے کے لیے، اور لوگوں کے اندر جو اختلافات تھے ان کے خاتمے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، اور لوگوں کو فکر آخرت کی دعوت دینے کے لیے، مطاع بننے کے لیے، یعنی کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے پیغمبر رول ماڈل ہو، اسوہ حسنہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بعثت محمدی کے ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔